الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہزار بار بشم دہن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. حضرات آئیے کو سرج گزارے سے پیشتر بارگاہ نبوت و رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کا جو دن ہے 18 ذی الحجہ شریف، جو یوم شہادت ہے خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، لہٰذا انہی کے شان میں چند باتیں اختصاراً پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ سے گزارش ہے آپ باغور سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے تعلق سے چند باتیں کہنے کی جو سعادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ اللہ کا فضل ہے، احسان عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے سے راہ صراط پر گامزن فرمائے. ہم سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے، تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، یا کچھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے اس دنیا کو سرفراز فرمایا. وہ لوگ صاحب اولاد بھی ہوئے، لڑکا والے بھی ہوئے اور لڑکی والے بھی ہوئے. تو جن لوگوں کے ساتھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے صاحبزادیوں کو منسوب فرمایا، وہ یقیناً عزت و عظمت والے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا داماد ہونا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جو خوش نصیب انسانوں ہی کو نصیب ہوا ہے. مگر اس سلسلے میں جو خصوصیت اور جو انفرادیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی. کسی کے بھی نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں 2 صاحبزادیاں نہیں آئی ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ کے نکاح میں صرف نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نہیں 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی. یہ خصوصیت آپ کو حاصل ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہ آپ صبح قیامت تک کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں. یہ انفرادی حیثیت اگر کسی کو ہے وہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں تک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے میں ان سب کا نکاح اے عثمان تم سے کر دیتا، یہاں تک کہ کوئی بھی باقی نہ رہتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ شان ہے سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور بیہقی نے اپنی سنن میں لکھا ہے کہ عبداللہ ذوفی بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے ماموں حسین ذوفی نے دریافت کیا کہ تمہیں معلوم ہے
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں نہیں آئیں گی، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا 2 شعلہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 شعلہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبل اعلان نبوت اپنے صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے کیا تھا، جو غزوہ بدر کے موقع پر بیمار تھی، اور انہی کی تیمارداری کے سبب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شرکت نہیں فرما سکے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ طیبہ ہی میں رہ گئے تھے، مگر چونکہ حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا تھا، اسی لیے آپ بدریوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے فتح پانے کی خوشخبری لے کر جس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ پہنچے، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے انتقال فرما جانے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، تو ان کا بھی 9 ہجری میں وصال ہو گیا۔ غرض کی اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہوئے۔ آپ کے ایک صاحبزادے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے، جن کا نام عبداللہ تھا۔ وہ اپنی ماں کے بعد 6 برس کی عمر پا کر انتقال کر گئے، اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو پیارے، آئیے ایک بار درود پاک پڑھ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عمر اور لقب ذو النورین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب آپ کا اس طرح ہے: عثمان بن عفان، ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجر نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کی نانی ام حکیم، جو حضرت عبداللہ مطلب کی بیٹی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس رشتہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ آپ کی پیدائش عامۃ الفیل کے 6 سال بعد ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات میں سے ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ قدیم الاسلام ہیں، یعنی ابتدائی اسلام ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد اسلام قبول کیا۔ ابن سعد محمد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلقہ بغوش اسلام ہوئے، ان کا پورا خاندان بھڑک اٹھا، یعنی جب آپ ایمان لائے تو آپ کا پورا خاندان بھڑک اٹھا، یہاں تک کہ آپ کا چچا حکم بن ابی العاص اس قدر ناراض اور برہم ہوا کہ آپ کو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک دوسرا نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، جب تک کہ تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اسی طرح باندھ کر رکھیں گے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قسم، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، مذہب اسلام کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ کبھی اس دولت سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو یہ ہو سکتا ہے، مگر دل سے دین اسلام نکل جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔
حکم بن ابی العاص نے جب اس طرح آپ کا استقلال دیکھا تو مجبور ہو کر آپ کو رہا کر دیا۔ یہ شان ہے پیارے سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دین سے کیسی عقیدت، دین سے کتنی محبت، ہمیں بھی چاہیے ان کے نقش قدم پر چلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک اور سراپا ابن عساکر چند طریقوں سے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ درمیانے قد کے خوبصورت شخص تھے، رنگ میں سفیدی کے ساتھ سرخی بھی شامل تھی، چہرے پر چیچک کے داغ تھے، جسم کی ہڈیاں چوڑی تھی، کندھے کافی پھیلے ہوئے تھے، پنڈلیاں بھری ہوئی تھی، ہاتھ لمبے تھے جن پر کافی بال تھے، داڑھی بہت گھنی تھی، سر کے بال گھنگھریالے تھے، دانت بہت خوبصورت تھے اور سونے کے تار سے بندھے ہوئے تھے، کمپٹیوں کے بال کانوں سے نیچے تک تھے اور پیلے رنگ کا خضاب کیا کرتے تھے۔ اور ابن عساکر عبداللہ بن حزم مزنی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یعنی میں نے عورتوں اور مردوں میں سے کسی کو ان سے زیادہ حسین اور خوبصورت نہیں پایا۔ اس طریقے سے بیان کرتے یہ جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی حسین و جمیل بنایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ جنگ تبوک کا واقعہ اسی وقت میں پیش آیا جب کہ مدینہ المنورہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا اور عام مسلمان بہت زیادہ تنگی میں تھے، یہاں تک کہ درخت کی پتیاں کھا کر لوگ گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اس لیے اس جنگ کے لشکر کو جیش اسرا کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی کا لشکر۔ ترمذی شریف میں حضرت عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر تھا جب کہ آپ جیش اسرا کی مدد کے لیے لوگوں کو جوش دلا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پرجوش لفظ سن کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ پالان اور سامان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سامان لشکر کے بارے میں ترغیب دی اور امداد کے لیے متوجہ فرمایا، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ مع ساز و سامان اللہ کی راہ میں نذر کروں گا۔ اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان جنگ کی درستی اور فراہمی کی طرف مسلمانوں کو رغبت دلائی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 300 اونٹ پالان اور سامان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں حاضر کروں گا۔ حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر جاتے اور فرماتے جاتے ایک ہی جملہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا۔ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اب عثمان کو وہ عمل کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو اس کے بعد کریں گے۔ اللہ اکبر! مراد یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل خیر ایسا اعلیٰ، اتنا مقبول ہے کہ اب اور نوافل نہ کریں جب بھی یہ ان کو مدارج علیہ یعنی اونچا مرتبہ کے لیے کافی ہے، اور اس مقبولیت کے بعد کوئی انہیں اندشہ ضرر نہیں ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک۔ قربان جائیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر، اور کیسا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ کھڑے ہو گئے۔ پہلی بار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کہی تو آپ نے 100 اونٹ، پھر جو ہے حضور نے جب خرچ کرنے کی بات کی راہ خدا میں پھر آپ کھڑے ہوئے 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ مع ساز و سامان۔ پیارے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی سعادت مند، بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مولا تو ہمیں جو ہے مالدار بنا دے، ہمیں مال عطا فرما، بلکہ یوں دعا کرنی چاہیے، مولا اگر تو ہمیں مال عطا فرما تو عثمان غنی جیسا دل بھی عطا فرما۔ پیارے، اصل مالداری تو وہی ہے کہ دل سے انسان غنی ہو۔ اگر دل غنی ہے تو حقیقت میں مالدار وہی ہے، غنی وہی ہے، ورنہ وہ مالدار ہو کر بھی بیکار ہے۔ پیارے، جو مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ ہو جائے اس سے بہتر کون سا مال ہو سکتا ہے؟ یہ سعادت مندی ہے
یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ یہ سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ مذہب اسلام کے لیے جب ضرورت پڑی ہے آپ نے جو ہے اپنے خزانے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ تفسیر خازن اور تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ آپ نے ساز و سامان کے ساتھ 1000 اونٹ اس موقع پر چندہ دیا تھا۔ اللہ اکبر، 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ آپ نے چندہ دیا تھا۔ آپ کی یوں ہی عثمان غنی ذو النورین ایسے نہیں کہا جاتا ہے، آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ آج بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک آپ کا نام یوں ہی مسجد و منبر و محراب پر لیا جاتا رہے گا۔ یہ شان ہے سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیش اسرا کی تیاری کے زمانے میں 1000 دینار اپنے کرتے کے آستین میں بھر کر لائے۔ ان دیناروں کو آپ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ راوی حدیث حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس جملہ کو 2 بار فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی خطا واقع ہو جائے تو آج ان کا یہ عمل ان کے خطا کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک۔ تفسیر خازن اور تفسیر معلومۃ التنزیل میں ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جیش اسرا کی اس طرح مدد فرمائی کہ 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش فرمایا اور 1000 دینار بھی چندہ دیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ کے 4000 درہم بارگاہ رسالت میں پیش کیے تو ان دونوں حضرات کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کا ترجمہ ہے یعنی جو لوگ کہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں تو ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ شان ہے سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں تحریر فرمایا کہ آیت مبارکہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یہ شان ہے پیارے سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم احد پہاڑ پر تھے کہ یکایک ہلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے احد تو ٹھہر جا کہ تیرے اوپر صرف ایک نبی یا صدیق یا 2 شہید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد تو ٹھہر جا کہ تیرے اوپر صرف ایک نبی یا صدیق یا 2 شہید ہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں پر بھی اپنا حکم نافذ فرماتے، اور یہ بھی ثابت ہوا خدا تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا کہ برسوں پہلے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شہید ہونے کے بارے میں حضور خبر دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اسی لیے تو ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ ندی کا بہتا ہوا دھارا رک سکتا ہے، درخت اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، بلکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی نہیں ٹل سکتا۔ اس لیے آپ اپنی شہادت کا انتظار فرما رہے تھے
تو یہ اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ جو اپنی شہادت کے منتظر تھے، جیسے کہ دلہا دلہن اپنی شادی کی تاریخ کے منتظر ہوتے ہیں، تو ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، یعنی تو ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی منت پوری کر چکا، جیسے حضرت حمزہ و مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ لوگ جو ہے جہاد پر ثابت رہے یہاں تک کہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی شہادت کا انتظار کر رہا ہے، جیسے حضرت عثمان، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ میں ایک منافق رہتا تھا، اس کا درخت ایک انصاری پڑوسی کے مکان پر جھکا ہوا تھا جس کا پھل ان کے مکان میں گرتا تھا۔ انصاری نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ اس وقت منافق کا نفاق لوگوں پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم درخت انصاری کے ہاتھ بیچ ڈالو، اس کے بدلے تمہیں جنت کا درخت ملے گا۔ مگر منافق نے انصاری کو درخت دینے سے انکار کر دیا۔ جب اس واقعے کی خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کہ منافق نے حضور کے فرمان کو منظور نہیں کیا، تو آپ نے پورا ایک باغ دے کر درخت کو اس سے خرید لیا اور انصاری کو دے دیا۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور منافق کی برائی میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ۔ سورہ اعلیٰ کی آیت مقدسہ، یعنی عنقریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ تو پیارے، یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے اس ایک درخت کو ایک باغ کے بدلے خرید لیا، اپنا ایک باغ دے دیا اور اس ایک درخت کو انصاری کے لیے خرید کر، اپنے مومن بھائی کے لیے خرید کر انہیں نظر کر دیا۔ یہ شان ہے پیارے، یہ دل ہے سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جیسا آپ کا دل، سبحان اللہ، صد بار سبحان اللہ۔ اللہ جو ہے ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ قرآن کی آیتیں ہی نہیں آپ کی شان میں نازل ہوئی، بلکہ احادیث مبارکہ بھی آئیے۔ چند احادیث پاک آپ کے سامنے پیش فرماؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ آئندہ میں ہونے والے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک صاحب سر پر کپڑا ڈالے ہوئے ادھر سے گزرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اس روز ہدایت پر ہوگا۔ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے یہ الفاظ سن کر میں اٹھا اور اس شخص کی طرف گیا تو دیکھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا رخ کیا اور پوچھا کیا یہ شخص ان فتنوں میں ہدایت پر ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہی۔ اور ترمذی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں ہونے والے فتنوں کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ شخص ان فتنوں میں ظلم سے قتل کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس فتنے میں ظلم سے قتل کیے جائیں گے۔ اور بخاری اور مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا کہ ایک صاحب آیا اور اس باغ کا دروازہ کھلوائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے والے شخص کو جنت کی بشارت دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی خوشخبری دی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا کی۔ پھر ایک صاحب اور آئے اور انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ حضور نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سے مطلع کیا، انہوں نے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک تیسرے صاحب نے دروازہ کھلوایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو اور ان مصیبتوں پر جو اس شخص کو پہنچے گی جنت کی خوشخبری دو۔ راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آنے والے شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خوشخبری دی اور حضور کے فرمان سے ان کو آگاہ کیا۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اس کا شکر ادا کیا اور فرمایا آنے والی مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی ران یا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حاضری کی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا اور وہ اندر آ گئے، مگر حضور اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، حضور نے ان کو بھی اجازت دی اور وہ بھی اندر آ گئے، لیکن حضور پھر بھی بدستور اسی طرح لیٹے رہے، یعنی ران یا پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا رہا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑوں کو درست کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی گئی۔ راوی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ لوگ چلے گئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ میرے باپ حضرت صدیق اکبر آئے تو آپ بدستور لیٹے رہے، پھر حضرت فاروق اعظم آئے مگر آپ بدستور لیٹے رہے اور جنبش نہیں فرمائے، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑوں کو درست کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے پیارے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کیا ہی بلند بالا اور عظمت والا ہے کہ فرشتے آپ سے حیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ سید الانبیاء اور نبی الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے حیا فرماتے ہیں۔ یہ شان ہے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں بیعت رضوان کا حکم فرمایا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے مکۃ المکرمہ گئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب سب لوگ بیعت کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان خدا اور رسول خدا کے کام سے گئے ہوئے ہیں۔ پھر اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بیعت فرمائی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ان ہاتھوں سے بہتر ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بیعت کی۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی اشعۃ اللمعات میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ وہ فضیلت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس فضیلت سے ان کے سوا اور کوئی دوسرا صحابی کبھی مشرف نہیں ہوا۔ سید الانبیاء تمام نبیوں کے سردار اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کہیں، یہ شان کسی کو اگر حاصل ہے، یہ عظمت
یہ بلند و بالا مرتبہ اگر کسی کو حاصل ہے تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے پیارے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک ابن ماجہ میں بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے عثمان، خدا تعالیٰ تم کو ایک قمیص پہنائے گا، یعنی خلعت خلافت سے سرفراز فرمائے گا، پھر اگر لوگ اس قمیص کے اتارنے کا تم سے مطالبہ کریں تو تم ان کی خواہش پر اس قمیص کو مت اتارنا، یعنی خلافت کو مت چھوڑنا، اس لیے کہ جس روز ان کو شہید کیا گیا انہوں نے حضرت ابو سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو خلافت کے بارے میں وصیت فرمائی تھی، اس لیے میں اس وصیت پر قائم ہوں اور جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے اس پر صبر کر رہا ہوں۔ حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 بار جنت خریدی ہے، ایک بار تو بئر روما خرید کر اور دوسری بار جیش عسرہ کے لیے سامان دے کر۔ جیش عسرہ کے لیے جو سامان آپ نے فراہم کیا تھا اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے، آپ نے سماعت فرمایا۔ اور بئر روما کی خریداری کا واقعہ یہ ہے کہ جب اختصاراً عرض کر دوں کہ جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المعظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس زمانے میں وہاں پر بئر روما کے علاوہ اور کسی کنویں کا پانی میٹھا نہ تھا۔ یہ کنواں وادی عقیق کے کنارے ایک پرفضا باغ میں ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کنویں کا مالک یہودی تھا جو اس کا پانی فروخت کیا کرتا تھا، یعنی بیچتا تھا، اور مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا کنواں 12,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا، اور طے یہ پایا کہ ایک روز مسلمان پانی بھریں گے اور دوسرے دن یہودی، مگر جب یہودی نے دیکھا کہ مسلمان ایک روز میں 2 دن کا پانی بھر لیتے ہیں اور میرا پانی خاطر خواہ نہیں بکتا، تو پریشان ہو کر بقیہ آدھا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ 8,000 درہم میں بیچ دیا۔ اس کنویں کو آج کل بئر حضرت عثمان کہتے ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کی۔ پیارے کیا کچھ بیان کیا جائے، جو کچھ بھی بیان کیا جائے بالکل کم ہے پیارے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ ان کے شان میں جو کچھ بھی بیان کیا جائے وہ بالکل کچھ نہیں ہے پیارے، بہت ہی کم ہے۔ آپ کی شان بہت بلند بالا ہے۔ مذہب اسلام کے لیے آپ نے جب جب ضرورت پڑی ہے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصر کا رہنے والا ایک شخص حج کے ارادے سے بیت اللہ شریف آیا، اس نے ایک جگہ کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا یہ وہ لوگ قریش ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ان لوگوں کا شیخ کون ہے؟ جواب دیا گیا ان لوگوں کے شیخ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ جب اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ یہ ابن عمر، میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان احد کی جنگ سے بھاگ گئے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ پھر اس شخص نے دریافت کیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ بدر کی لڑائی سے عثمان غائب تھے اور معرکہ بدر میں وہ شریک نہیں ہوئے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ ہاں وہ بدر کے معرکے میں موجود نہ تھے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عثمان بیعت رضوہ کے موقع پر بھی غائب تھے اور اس میں شریک نہ ہوئے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہاں وہ بیعت رضوہ کے موقع پر بھی موجود نہ تھے اور اس میں شامل نہ تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تینوں باتوں کی تصدیق سن کر اس شخص نے اللہ اکبر کہا۔ بظاہر اس مصری شخص کا سوال تھا، لیکن حقیقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر اس کا اعتراض تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے فرمایا کہ ادھر آ، میں تجھ سے حقیقت حال بیان کر کے تیرے شبہات دور کر دوں۔ احد کے معرکے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بھاگ جانے کے متعلق میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دی،
جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، یعنی بے شک وہ لوگ جو تم سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھی، ان کے بعض اعمال کے سبب انہیں شیطان ہی نے لغزش دی، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اور جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا موجود نہ ہونا، اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی کی بیوی اس زمانے میں بیمار تھی۔ حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کو دیکھ بھال کے لیے مدینہ طیبہ میں چھوڑ دیا تھا، اور فرمایا کہ عثمان غنی کو جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے ایک مجاہد کا ثواب ملے گا، اور مال غنیمت میں سے بھی ایک شخص کا حصہ دیا جائے گا، یہ حضور نے فرمایا۔ اب رہا معاملہ بیعت رضوا کے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا غائب ہونا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مکہ المعظمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ باعزت اور ہر دل عزیز کوئی اور شخص ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو مکہ المعظمہ بھیجتے، مگر چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہر دل عزیز اور باعزت مکہ شریف والوں کی نگاہ میں کوئی اور شخص نہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو مکہ معظمہ روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی طرف سے کفار مکہ سے بات چیت کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ المعظمہ چلے گئے تھے، اس طرح ان کی غیر موجودگی میں بیعت رضوا کا واقعہ پیش آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوا کے وقت اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اس ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ابھی جو میں نے تیرے سامنے بیان کیا ہے تو اس کو لے جا کہ یہی تیرے سوالات کے مکمل جوابات ہیں۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے۔ آپ کے خلافت کے تعلق سے چند باتیں پیش کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں پیارے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مشہور کتاب تاریخ الخلفاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ زخمی ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت جب زیادہ ناساز ہوئی تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا یا امیر المومنین آپ ہمیں کچھ وصیتیں فرمائیے اور خلافت کے لیے کسی کا انتخاب فرما دیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلافت کے لیے علاوہ ان 6 صحابہ کے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش رہ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، میں کسی اور کو مستحق نہیں سمجھتا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام لیے اور فرمایا کہ میرے لڑکے عبداللہ مجلس شورا میں ان کے ساتھ رہیں گے، لیکن خلافت میں انہیں کوئی سروکار نہ ہوگا۔ اگر سعد بن وقاص کا انتخاب ہو جائے تو وہ اس کا حق رکھتے ہیں، ورنہ ان میں سے 6 صحابیوں میں سے جس کو چاہے منتخب کر لے۔ اور میں نے سعد بن وقاص کو کسی عاجزی اور خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور سب انصار و مہاجرین اور ساری رعایا کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا رہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور لوگ ان کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو گئے تو 3 روز بعد خلیفہ سے منتخب کرنے کے لیے جمع ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ پہلے 3 آدمی اپنا حق 3 آدمیوں کو دے کر دستبردار ہو جائیں۔ لوگوں نے اس بات کی تائید کی تو حضرت زبیر، حضرت علی کو، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبد الرحمن کو اور حضرت طلحہ، حضرت عثمان کو اپنا حق دے کر دستبردار ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تینوں حضرات رائے مشورہ کرنے کے لیے ایک طرف چلے گئے۔ وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے خلافت پسند نہیں کرتا، اب آپ لوگوں میں سے جو خلافت کی ذمہ داری سے دستبردار ہونا چاہے وہ بتا دے، اس لیے کہ میں
جو بری ہوگا، اس لیے کہ جو بری ہوگا ہم خلافت اسی کے سپرد کر دیں گے، اور جو شخص خلیفہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل اور اصلاح امت کی بہت خواہش رکھتا ہو۔ اس بات کے جواب میں حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی دونوں حضرات چپ رہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا آپ لوگ اس انتخاب کا کام ہمارے سپرد کر دے، قسم خدا کہ میں آپ لوگوں میں سے بہتر اور افضل شخص کا انتخاب کروں گا۔ دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہمیں منظور ہے، ہم انتخاب خلیفہ کا کام آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر ایک طرف گئے اور ان سے کہا کہ اے علی، آپ اسلام قبول کرنے میں سابقین اولین میں سے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز ہیں، لہٰذا اگر میں خلیفہ مقرر کر دوں تو آپ قبول فرما لیں، اور اگر میں کسی دوسرے کو آپ پر خلیفہ مقرر کر دوں تو اس کی اطاعت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجھے منظور ہے، آپ نے کہا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر ایک طرف گئے اور ان سے بھی تنہائی میں اسی قسم کی گفتگو کی، تو انہوں نے بھی دونوں باتوں کو تسلیم کر لیا۔ جب ان دونوں حضرات نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے اس قسم کے عہد و پیمان لے لیا تو اس کے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیعت کر لی۔ اس طریقے سے آپ کو امیر المومنین لوگوں نے مقرر کر دیا۔ پیارے باتیں تو بہت سی ہیں سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن مختصر وقت نہیں ہے پیارے، ورنہ باتیں تو بہت سی ہیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنا، اس کے لیے شب و روز کم بڑھ جائیں گے، لیکن آپ کی شان بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کئی کرامتوں کا بھی ظہور ہوا، جن میں چند کرامتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ علامہ تاج الدین سبقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب طبقات میں تحریر فرمایا کہ ایک شخص نے راستہ چلتے ہوئے ایک اجنبی عورت کو گھور گھور کر غلط نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے بعد یہ شخص امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر حضرت امیر المومنین نے نہایت ہی پرجلال لہجے میں فرمایا کہ تم لوگ ایسی حالت میں میرے سامنے آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں۔ شخص مذکور نے جل بھن کر کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ پر وحی اترنے لگی ہے؟ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گئے کہ میری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہیں؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ میری اوپر وحی تو نازل نہیں ہوتی ہے، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے یہ بالکل ہی قول حق اور سچی بات ہے، اور خداوند قدوس نے مجھے ایک ایسی فراحت یعنی نورانی بصیرت عطا فرمائی ہے کہ جس سے میں لوگوں کے دلوں کے حالات و خیالات کو معلوم کر لیتا ہوں۔ یہ شان ہے پیارے سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی۔ پیارے بہت سی کرامتیں آپ سے ظہور میں آئی ہے، لیکن وقت میں گنجائش نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت کل 12 سال رہا۔ شروع کے 6 برسوں میں لوگوں کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، بلکہ ان برسوں میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ لوگوں میں مقبول و محبوب رہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مزاج کچھ سختی تھی، مزاج میں آپ کی سختی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مزاج میں سختی کا وجود نہ تھا۔ آپ بہت مروت تھے، لیکن آخری 6 سال میں بعض گورنروں کے سبب لوگوں کو آپ سے شکایت ہو گئی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ ابھی عبداللہ کے تقرر کو صرف 2 سال گزرے تھے کہ مصر کے لوگوں نے ان کی شکایتیں پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے دادا رسی چاہی۔ آپ نے بذریعہ تحریر عبداللہ کو سخت تنبیہ فرمائی اور تاکید کی کہ خبردار آئندہ تمہاری شکایت میرے پاس نہ پہنچے، مگر عبداللہ نے آپ کے خط کی کچھ پرواہ نہ کی، بلکہ مصر کے جو لوگ دارالخلافت مدینہ شریف میں شکایت لے کر آئے تھے ان کو قتل کر دیا۔ اس سے مصر کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ وہاں سے 700 افراد مدینہ شریف تشریف لائے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے عبداللہ کی زیادتیاں بیان کی اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی شکایتیں کی، تو بعض صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے سخت کلامی کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس آئے ہیں، اور عبداللہ بن ابی سرا جس پر قتل کا الزام ہے اس کی معزولی اور برطرفی کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، مگر آپ ان کی باتوں پر توجہ نہیں کرتے۔ آپ کو چاہیے کہ ایسے شخص کو مناسب سزا دیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ لوگ قتل ناحق کے سبب مصر کے گورنر کی معزولی چاہتے ہیں، آپ اس معاملے میں انصاف کیجئے، حضرت عبداللہ بن ابی سرا کی جگہ پر کسی دوسرے کو گورنر مقرر کر دیجئے۔ آپ نے مصر کے لوگوں سے فرمایا کہ آپ لوگ خود ہی کسی کو گورنر چن لیجئے، میں عبداللہ بن ابی سرا کو معزول کر کے آپ لوگوں کے چنے ہوئے گورنر کو مقرر کر دوں گا۔ ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر کو منتخب کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انتخاب کو منظور فرما لیا، اور حضرت محمد بن ابو بکر کے لیے پروانہ تقرری عبداللہ بن ابی سرا کے بارے میں معزولی کی تحریر لکھ دی۔ محمد بن ابو بکر مصر آئے ہوئے 700 افراد اور کچھ انصار و مہاجرین کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ المنورہ سے بھی یہ قافلہ تیسری ہی منزل پر تھا کہ ان کو ایک حبشی غلام ساڑنی پر بیٹھا ہوا نہایت تیزی کے ساتھ مصر کی طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ اس کے رنگ ڈھنگ اور اس کی تیز رفتاری سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ غلام یا تو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے یا تو کسی کا قاصد ہے۔ قافلہ والوں نے اس سے بڑھ کر پکڑ لیا اور پوچھا کہ تو کون ہے، تو کہیں سے بھاگا ہے یا تجھے کسی کی تلاش ہے؟ اس نے کہا میں امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں۔ پھر کہا کہ میں مروان کا غلام ہوں۔ ایک شخص نے اسے پہچان لیا اور بتایا کہ یہ امیر المومنین ہی کا غلام ہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہیں کہاں بھیجا گیا؟ اس نے کہا مجھے مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرا کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے خشک مشکیزہ سے ایک خط نکلا جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عامل مصر عبداللہ بن ابی سرا کے نام تھا۔ محمد بن ابو بکر نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے خط کھولا جس میں لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب محمد بن ابو بکر اور فلاں فلاں تمہارے پاس پہنچے تو ان کو کسی ہیلے سے قتل کر دو اور خط کو کالعدم قرار دو، اور جب تک کہ میرا دوسرا حکم نامہ نہ پہنچے اپنے عہدہ پر برقرار رہو۔ پیارے اس طریقے سے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگوں نے سازشیں کی۔ اس خط کو پڑھ کر قافلے والے سب لوگ دنگ رہ گئے۔ محمد بن ابو بکر نے اس خط پر ساتھ کے چند ذمہ دار لوگوں کی مہریں لگوا دیا اور اسے ایک شخص کی تحویل میں دے دیا، اور سب لوگ وہیں سے مدینہ المنورہ واپس ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے خط کھول کر سب کو پڑھوایا اور اسی حبشی غلام کا سارا واقعہ سنا۔ اس پر سب لوگ بہت سخت برہم ہوئے اور تمام صحابہ کرام غیظ و غضب میں بھرے ہوئے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے، مگر محمد بن ابو بکر اپنے قبیلہ بنو تمیم اور مصریوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عمار اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ یہ خط غلام اور اونٹنی بھی تھی تو راستے میں پکڑی گئی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں یہ غلام میرا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا اونٹنی بھی آپ کی ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں یہ میرا ہے، یہ اونٹنی بھی ہماری ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط پیش فرمایا اور پوچھا کیا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کے کہا کہ میں نے اس خط کو لکھا، نہ میں نے اس خط کو لکھا ہے نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے،
اور نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے کہ اونٹنی آپ کی، غلام آپ کا، اور خط پر مہر بھی آپ کی، جسے آپ کا ہے غلام یہاں سے لے کر جا رہا تھا، مگر آپ کو کوئی علم نہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے فرمایا کہ نہ میں نے اس خط کو لکھا ہے، نہ کسی سے لکھوایا ہے، نہ میں نے غلام کو یہ خط دے کر مصر کی طرف روانہ کیا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اپنی براءت ظاہر فرمائی تو ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ ان کا دامن اس جرم سے پاک ہے۔ لوگوں نے تحریر کو باغور دیکھا، یہ خیال قائم کیا کہ تحریر مروان کی ہے اور ساری شرارت اسی مردود کی تھی۔ اسی کی ذات سے مروان اس وقت امیر المومنین کے مکان میں موجود تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیجئے، آپ نے انکار کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے تھے، مروان کو سزا دیتے اور اسے قتل کر دیتے۔ حالانکہ تحریر سے یقین کامل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک تحریر دوسری تحریر کی مشابہ ہوتی ہے، تو انہیں مروان کی تحریر ہونے کا صرف شبہہ تھا، اور شبہہ کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو پہنچتا ہے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مروان کے ان کے سپرد نہیں کیا۔ علاوہ اس کے سپرد کرنے میں بہت بڑے فتنے کا اندیشہ بھی تھا۔ بہرحال جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مروان کو لوگوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو صحابہ کرام ان کے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان کبھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، مگر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ شک سے بری نہیں ہو سکتے جب تک مروان کو ہمارے سپرد نہ کر دیں اور ہم اس سے تحقیق نہ کر لیں اور یہ معلوم نہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ خط انہوں نے ہی لکھا ہے تو ہم انہیں خلافت سے الگ کر دیں گے، اور اگر یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی کہ حضرت عثمان کی طرف سے مروان نے خط لکھا ہے تو ہم اسے سزا ضرور دیں گے۔ جب اکابر صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو بلوائیوں نے محاصرے میں اور سختی پیدا کر دی، یہاں تک کہ ان پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں کو بلوائیوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے، اور اتنی سختی کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ پر پانی بند کر دیا گیا، پانی بھی بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے جھانک کر مزمع سے دریافت فرمایا کہ تم میں علی ہے، کیا تم میں علی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم میں سعد موجود ہے؟ جواب دیا گیا کہ سعد بھی نہیں موجود ہے۔ یہ جواب سن کر آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں، اس کے بعد فرمایا کوئی شخص علی کو یہ خبر پہنچا دے کہ وہ ہمارے لیے پانی مہیا کر دیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر پہنچ گئی تو انہوں نے آپ کے لیے پانی سے بھرے ہوئے 3 مشکیزیں بھجوا دیے، مگر یہ پانی بمشکل تمام آپ تک پہنچا کہ اس کے سبب بنی ہاشم اور بنی امیہ کے کئی غلام زخمی ہو گئے۔ اس واقعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس بات کا اندازہ ہوا کہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے دونوں صاحب زادگان یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پر جاؤ، پہرے داروں کی طرح ہوشیار کھڑے رہو اور خبردار کسی بھی بلوائی کو اندر ہرگز نہ جانے دینا۔ اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر اکابر صحابہ نے اپنے اپنے صاحبزادگان کو امیر المومنین کے دروازے پر بھیج دیا، جو برابر نہایت مستعدی کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ جب بلوائیوں نے محاصرہ سخت کر دیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چند مہاجرین کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دولت خانہ پر تشریف لائے اور ان سے کہنے لگے کہ جس قدر بلوائی آپ پر چڑھ آئے ہیں یہ وہی ہے جو ہماری تلواروں سے مسلمان ہوئے ہیں، اور اب بھی ڈر کے مارے کپڑے ہی میں پاخانہ کیے دیتے ہیں۔ یہ سب شیخیاں اور اونچی اونچی اڑانے اس سبب ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کلمہ کی حرمت کا پاس و لحاظ کرتے ہیں،
اگر آپ حکم دے تو ہم ان کو ان کی حقیقت معلوم کرا دیں اور ان کی بھولی ہوئی بات پھر ان کو یاد دلا دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم ایسی بات نہ کہو، صرف میری جان کی خاطر اسلام میں ہرگز پھوٹ پیدا نہ کرو۔ پھر آپ کے سارے غلام جو ایک فوج کے برابر تھے اسباب و ہتھیار سے تیار ہو کر آپ کے سامنے آئے اور بڑی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ آپ سے کہنے لگے ہم وہی تو ہیں جن کی تلواروں کے تاب خراسان سے افریقہ تک کوئی نہ لا سکا، اگر آپ اجازت فرمائے تو ہم مغروروں کو ان کے کام کا تماشا دکھا دیں۔ گفتگو اور بات چیت سے ان کی درستگی نہیں ہو سکتی، یہ لوگ جانتے ہیں کہ کلمہ کی حرمت کے سبب ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا، اسی لیے یہ راہ راست پر نہیں آتے اور آپ کی نیز دیگر صحابہ کرام کی باتوں کو ذرہ برابر اہمیت نہیں دیتے، لہٰذا آپ ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں سے فرمایا کہ اگر تم لوگ میری رضا اور خوشنودی چاہتے ہو اور میری نعمت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو اور اپنی اپنی جگہوں پر جا کر بیٹھو، اور سن لو کہ تم لوگوں میں سے جو غلام بھی ہتھیار کھول دے اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ یعنی اللہ کی قسم خون ریزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں خون ریزی کے بعد قتل کیا جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ میری شہادت لکھ دی گئی ہے اور اللہ کے رسول پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت مجھ کو دے دی ہے، اگر تم لوگوں نے بلوائیوں سے جنگ بھی کی تو میں ضرور قتل کیا جاؤں گا، پھر بھی لہٰذا ان سے لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خطبہ دیتے ہیں، بیان فرماتے ہیں۔ پیارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاتا ہے محمد بن ابو بکر نے جب دیکھا کہ دروازے پر ایسا سخت پہرا ہے کہ اندر پہنچنا بہت مشکل ہے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر تیر چلانا شروع کیا، جس میں سے ایک تیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ گیا، آپ زخمی ہو گئے، ایک تیر مروان کو بھی لگا، محمد بن طلحہ بھی زخمی ہو گیا اور ایک تیر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے غلام قمر بھی زخمی ہو گئے۔ محمد بن ابو بکر نے جب ان تینوں کو زخمی دیکھا تو ان کو خوف لاحق ہوا کہ بنی ہاشم اگر حضرت حسن اور دوسرے لوگ زخمی دیکھ لیں گے تو یہ بگڑ جائیں گے، اس طرح ایک نئی مصیبت پیدا ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے دو آدمیوں کے ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا کہ اگر بنی ہاشم اس وقت آ گئے اور انہیں حضرت حسن کو زخمی حالت میں دیکھ لیا تو ہم سے الجھ پڑیں گے اور ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا، لہٰذا ہمارے ساتھ چلو، ہم پڑوس کے مکان میں پہنچ کر حضرت عثمان کے گھر میں کود پڑیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ اس گفتگو کے بعد محمد بن ابو بکر اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ ایک انصاری کے مکان میں گھس گئے اور وہاں سے چھت پھاند کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں پہنچ گئے۔ ان لوگوں کے پہنچنے کی دوسرے لوگ خبر بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو لوگ گھر پر موجود تھے وہ چھت پر تھے، نیچے امیر المومنین کے پاس صرف ان کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر ان کی داڑھی پکڑ لی تو امیر المومنین نے ان سے فرمایا اگر تمہارے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تجھے میرے ساتھ ایسی گستاخی کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ کیا کہتے؟ اس بات کو سن کر محمد بن ابو بکر نے ان کی داڑھی چھوڑ دی، لیکن اسی درمیانے میں ان کے دو ساتھی آ گئے جو امیر المومنین پر جھپٹ پڑے اور ان کو نہایت بےدردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ ہوا اور دشمن ان کو شہید کر رہے تھے، اس وقت آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چیخیں چلائیں، لیکن بلوائیوں نے چونکہ بڑا شور گوگا کر رکھا تھا اس لیے آپ کی چیخ پکار کو کسی نے نہیں سنا۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ کوٹھے پر گئے اور لوگوں کو بتایا کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ لوگوں نے نیچے اتر کر دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا پورا جسم خون آلود تھا اور ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، جب تلوار لگی تو آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر چند خون کے قطرے پڑے اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تلوار کے وار کو جب اپنے ہاتھوں سے روکا تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔
پیارے، اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ بتایا جاتا ہے، روایتوں میں بات آئی ہے 40 دن تک آپ پر پانی بند کیا گیا، اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو پیارے، یہ چند باتیں خراج عقیدت میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر کہنے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واللہ عالم ورسولہ بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔